موجود سرکار اپنے غلاموں کے درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آنے والے دور میں فتنوں کے آغاز کے متعلق ارشاد فرمایا ان قریب تمہارے اندر فتنے پھوٹ پڑیں گے، فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ تمہارا سکون، یہ تمہارا اطمینان، یہ چین، یہ قرار، یہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ سارے کے سارے معاملات ان فتنوں کی نظر ہو جائیں گے۔ فرمایا جب فتنہ ظاہر ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا تو سامنے سے ایک بندہ چادر پوش کملی میں چھپے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے گزر رہا تھا۔ سرکار نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو اس فتنے کے دن وہ بندہ جو چادر پہن کے جا رہا ہے اللہ اسے توفیق دے گا کہ وہ حق پر ہوگا۔ وہ کس پر ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر فرماتے ہیں میں اس شخص کے پیچھے، حضرت مرہ بن کعب فرماتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر بھاگا اس بندے کی طرف، اس کے پیچھے جو چادر پہن کر چہرہ چھپا کے گزر کے جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں تھوڑا دور جا کے میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس سے درخواست کی او جانے والے کرم کما اپنے چہرے سے چادر ہٹا، مجھے اپنا چہرہ دکھا، تیرے حق پر ہونے کی بشارت گواہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن کر آ رہا ہوں، تو ہے کون ذرا چہرہ تو دکھا۔ جب اس نے چہرہ دیکھا، چادر کو ہٹایا، جب چہرے پر نظر کو دوڑایا تو وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان تھا۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ کس کی ذات تھی؟ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی ذات تھی۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو ذکر فرمایا، گنتی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تیسرے نمبر پر جس کا نام لیا حضور نے وہ کوئی اور نہیں، فرمایا وہ عثمان فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر بھی جنت میں جائے گا، عمر بھی جنت میں جائے گا، اور فرمایا ہاں میرا غلام جانثار عثمان بھی جنت میں جائے گا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ 3 مقامات پر حضور سے جنت کو خرید لیا تھا۔ کتنے مقامات پر؟ 3 مقامات پر۔ سب سے پہلا مقام جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے، جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ کتنے کنویں تھے؟ ایک کنواں جس کو بئر روما کہتے ہیں، اور اس پر ایک یہودی کا قبضہ تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی ہے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور پانی ہے تو ظالم یہودی قیمت لیتا ہے اور پانی دیتا ہے۔ حضور ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، روزانہ پانی خریدنے کے لیے قیمت بھی نہیں ہے۔ سرکار نے ممبر سجایا، سب صحابہ کو بلا کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں میرے تیرے نبی نے اعلان فرمایا جو بندہ، او مسلمانوں محمد عربی کے غلاموں، تم میں سے جو بندہ یہودی سے بئر روما خرید کر مسلمان
مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، محمد عربی اس کے بدلے میں اس کے ہاتھوں جنت فروخت کر ڈالے گا۔ کیا کریں گے؟ اس کنویں کے بدلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں جنت کا سودا کر دیں گے۔ اب سودا کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آئیں دوائی دینے کے لیے موٹر سائیکل پر، اور میں اعلان کر دوں بھائی جو بندہ میرا فلاں کام کر لے میں یہ موٹر سائیکل فروخت کر دوں گا، ہو ڈاکٹر صاحب کا موٹر سائیکل اور میں فروخت کر دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی خیر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی ہے، لیکن جو حقیقت ہے، جو حق ہے، جو چیز میری ملکیت میں ہے میں وہی فروخت کروں گا۔ جو میری ملکیت میں نہیں ہے میں اس کو فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہم اس کے ہاتھوں جنت فروخت کر دیں گے، ہم اس بندے کے ہاتھوں جنت فروخت کر دیں گے۔ قیمت کیا لگائی؟ بئر روما خرید کر جو بندہ مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو اس کے بدلے میں قیمت کے طور پر ہم اسے جنت دے دیں گے۔ ہم اسے کیا چیز دے دیں گے؟ جنت دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ دریدہ دہن قسم کے لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ذرہ برابر نہیں جھجکتے کہ معاذ اللہ وہ تو خود صاحب اختیار نہ تھے، ان کے پاس تو معاذ اللہ کچھ بھی نہ تھا۔ ارے تجھے کیا پتا کہ یہ زمین بھی حضور کی ملکیت میں، جنت بھی حضور کی ملکیت میں، اس لیے حضور نے عثمان کے ہاتھوں جنت کا سودا کیا۔ پیارے عثمان نے بیر روما خریدا اور خرید کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا اور میں مسلمانوں کے لیے وقف کر رکھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جا عثمان تو نے مسلمانوں کو بیر روما کا پانی عطا کیا، آج محمد عربی تجھے جنت عطا فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ دوسرا مقام مسجد نبوی، نمازی تنگ ہو گئے، جگہ کم نمازی زیادہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ساتھ والے مکان خرید کر مسجد نبوی میں وسعت پیدا کرے ہم اس کے ہاتھوں جنت فروخت کر دیں گے، ہم اس کے ہاتھوں جنت فروخت کر دیں گے۔ اس وقت بھی قرآن نکلا۔ پیارے عثمان غنی کے حق میں آپ نے ساتھ والے مکانات خرید کر آپ نے مسجد نبوی میں توسیع کا اہتمام فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب 26 ہجری تھا آپ کا اپنا دور خلافت تھا، خانہ کعبہ، مسجد حرام، بیت اللہ والی مسجد وہ بھی تنگ پڑ گئی، جگہ کم تھی، لوگ زیادہ ہوتے تھے اور پورے نہ آتے تھے۔ وہ فیض بھی، وہ عظمت بھی، وہ عزت بھی نصیب ہوئی پیارے عثمان غنی کو کہ مسجد نبوی میں بھی عثمان غنی کی زمین شامل ہے اور اللہ کے گھر میں بھی عثمان غنی کی زمین شامل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ تیسرا مقام، جب جیش اسرت تیار ہو رہا تھا، تنگی کا لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت سرکار نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اس تنگی والے ایام کے لشکر کی تیاری میں مدد کرے؟ ہے کوئی؟
سیدنا عمر فاروق آدھا سامان لے کے آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سارا سامان لے کے آئے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب پیارے عثمان غنی آئے تو آپ نے پہلے فرمایا 300 اونٹ، 300 اونٹ بمیں ساز و سامان، پھر حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا پھر 300 اونٹ، پھر فرمایا اور کوئی، پھر فرمایا 300 اونٹ، اور ایک بہت بڑی تھیلی، بہت بڑا توڑا بھر کے سونے کے درہم دینار سے بھرپور وہ تھیلا لا کر حضور کی جھولی میں انڈیل دیا، اور پھر حضور یوں کر کے ان پیسوں کو اچھالتے جاتے اور یوں کر کے کھن کھناتے جاتے، اور سرکار فرماتے جاتے، لوگوں آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا کہ آج جنت کا سودا ہم نے عثمان کے ہاتھوں کر ڈالا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہوئے پیارے عثمان غنی کی ذات والا صفات پر کیچڑ اچھالتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ انہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا بلند مقام صحابی تھا، کتنا بڑا عزت عظمت والا صحابی تھا۔ حضور نے جس کے عقد نکاح میں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے دے دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی عام ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، اسلام اور اسلام کی مملکت اسلامی ریاست مدینہ بڑھتی چلی گئی، پھلتی پھولتی چلی گئی، اور اس ریاست کی بنیادوں میں سب سے بڑھ کر جو رخنا ڈالنے والے تھے وہ ظالم یہودی تھے۔ مدینہ میں بھی انہوں نے بے چینی کا سامان مہیا کیے رکھا۔ حضور نے وہاں پر جو شریر تھے، جو شر انگیز تھے، ان کو مدینہ سے نکال باہر کیا۔ پھر خیبر ان کا مرکز بنا، خیبر کا قلعہ بھی جب فتح ہوا وہاں سے بھی ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ کچھ خراج دینے پر آمادہ رضامند ہو گئے، لیکن حضرت فاروق اعظم آپ نے اپنے دور خلافت میں ان شریروں کو وہاں سے بھی نکال کے باہر کر دیا۔ اب مدینہ، مکہ، خیبر، یمن، یہ سارے علاقے پرسکون ہو گئے، اور انہوں نے اماجگاہ بنا لی بصرہ، کوفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مصر، اور انہی علاقوں کا باشندہ نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، تورات زبور جانتا تھا، عربی زبان پر دسترس رکھتا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے